حکومت کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں پھر اگلے جملے کو ذرا دیکھو، کٹی پوریا کے لوگوں، چنباری کے لوگوں، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر۔ ہاں میرے نیک بندے، دہشت بندے وہ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کو پکارتے نہیں ہیں، وہ قبروں پر، مزاروں پر چادریں نہیں چڑھاتے، وہ قبروں پر جا کر کے سجدہ نہیں کرتے، لا یدعون مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو پکارتے نہیں ہے، جب بھی پکارا کرتے اللہ کو پکارا کرتے۔ آپ ہندو دھرم کے اندر حالانکہ یہ بھی موجود ہے کہ غیر کو پکارنا اس کی یہاں بھی شرک ہے، اس کی یہاں بھی بتایا گیا ہے ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی رب ہے، ایک ہی بھگوان ہے، اور ہمارے یہاں بھی بتایا گیا تمہارا ایک ہی اللہ، اس اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا تمہارا رب نہیں ہے، وہی اللہ تمہاری مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، وہی اللہ تمہاری مصیبتوں کو ختم کرنے والا، وہی عزت و ذلت کا مالک ہے۔ واللہ ان تمام چیزوں کا جو مالک ہے تو اسی اللہ کو پکارو، اسی اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اسی اللہ سے اپنی حاجتیں رکھا کرو۔ کتابیں کہتی ہے یچتیو یومما نستسما دیو شوری ریشا، یچتیو اور مانگنا تو اسی سے مانگو، یچتیو یومما نستسما دیو شوری ریشا، اسی سے مانگو، اس کے علاوہ کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یچتیو یومما، جو کچھ مانگو اسی سے مانگو، جو کچھ مانگو اسی سے مانگو۔ فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اے میرے بندو تم اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے پکارنے کی کوشش مت کرو۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر کے جن ہستیوں کو تم پکارا کرتے ہو، حاجی درگاہ کے پاس جا کر کے پکارنے والوں، مزاروں میں جا کر کے ننگا بابا کے پاس پکارنے والوں، قبروں کے پاس جا کر کے قبر والے کو پکارنے والوں، ما لا ينفعك ولا يضرك، یہ نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے نہ نقصان۔ اور کہیں فرمایا اے میرے بندو جن کو تم پکار رہے ہو سن لو، قرآن اعلان کر کے کہتا ہے قیامت تک تمہاری پکار کو وہ سن نہیں سکتے، پکارتے چلے جاؤ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے، تمہاری پکار جب سن نہیں سکتے تو یہ جواب کیا دیں گے، یہ تمہاری پکار کا جواب یہ تمہیں کیا دیں گے، اس وجہ سے تو پکارو مت پکارو ان کو۔ ہاں اور اگر تمہاری پکار سن لے تو تمہارا جواب نہیں دے سکتے، اگر سن لے تو جواب نہیں دے سکتے، اتنے زیادہ مجبور ہیں، اتنے زیادہ لاچار ہیں، اتنے زیادہ یہ بے بس ہے، تمہاری پکار اگر سن لے تو سن کر کے یہ جواب نہیں دے سکتے، پہلی بات سن نہیں سکتے، اور اگر مان لو سن لے تو جواب نہیں دے سکتے، وہ لوگوں والذین لا یدعون مع اللہ، میرے اسپیشل بندے وہ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کے پتہ چلا یہ قبر والے، یہ مزار کو پوجنے والے، اے قبر پوچھو، اے مزاروں کے پر چادریں چڑھانے والوں، اے قبر کو قبر سے مانگنے والوں، اے مزاروں کے پاس جا کر کے اپنی منتیں مانگنے والوں، اپنی حاجتیں پوری کرنے کے لیے جا کر کے لمبی لمبی چادریں چڑھانے والوں، اے قبر پوچھو، اے کٹھ ملاؤ، قرآن کی اس آیت سے ہم تمہیں کہیں گے تم اللہ کے نیک اور خاص بندے نہیں ہو، اسپیشل بندے نہیں ہو، اسپیشل تمہیں بننا ہے تو تمہیں اہل حدیث بننا پڑے گا، نیک بندہ اور اللہ کا خاص بندہ اگر تمہیں بننا ہے تو تمہیں اہل حدیث بننا پڑے گا، تمہیں کتاب و حدیث کے اوپر چلنا پڑے گا۔ اہل حدیث سب چیزیں تو کر سکتا ہے لیکن توحید کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ ہاں تم کہو 10 دن تم آ کر کے یہاں میرے معبود کی عبادت کر، 10 دن ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے، نبی اکرم نے جواب دیا تھا لکم دینکم ولی دین، اے کافرو، اے کفار مکہ تم کہتے ہو 6 مہینے تم ہماری معبود کی عبادت کر لیں، ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے، یہ دونوں کی دونوں چیزیں ہماری لیے جائز نہیں ہے کہ تم ہمارے معبود کی عبادت کر، ہم تیری معبود کی عبادت کریں گے، نہیں کر سکتے ہم، تم اپنے معبود کی عبادت کرتے ہو کر، ہم اپنے معبود کی عبادت کرتے رہیں گے، ہم اس میں کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ تو یہ قبر پوچھے لوگ، قبروں سے مانگنے والے کٹھ ملا لوگ
باقاعدہ کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں، یہاں پہ آ جاؤ بیٹا بیٹے کو مل جائے گا۔ اب اس کی طرف اگر میں چلا گیا تو میرے بھائی جانتے ہیں توحید کی پرواہ زبردست اور بڑی لمبی تفصیل ہو سکتی ہے میرے بھائی کو، تو والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر یجدیو یوم ما استسما بیشوریشا there is no God, God is only one without second۔ ایک ہی اللہ ہے، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، چوتھا نہیں، پانچواں نہیں، ایکم برہما تستری لاس تنلاس کنچن، ایک ہی اللہ ہے، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، چوتھا نہیں، پانچواں نہیں، ایک ہی ہے۔ اسی ایک اللہ کی، اسی ایک ایشور کی تم پوجا کرو، بھکتی کرو، نستسما بیشوریشا، اس اللہ، اس بھگوان، اس رب کے علاوہ تمہیں کوئی دیوی دیوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی، اللہ کے نیک بندے اور اسپیشل بندے وہ ہیں جو قتل نہیں کرتے، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، نیک بندے وہ ہیں جو قتل نہیں کرتے، یعنی اسلام نے کسی کو ناجائز طور پر قتل کرنا حرام قرار دیا ہے، یعنی اسلام کو فالو کرنے والا اللہ کا نیک بندہ یہ ٹیررسٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نیک بندہ، اللہ کا خاص بندہ، یعنی یہ اوریجنل مسلمان، اللہ کا نیک بندہ یہ ٹیررسٹ نہیں ہو سکتا۔ کہیں اس پہ بم مار دو، بچوں کو قتل کرو، بوڑھوں کو قتل کر دو، بچیوں کو قتل کر دو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس کو اسلام نے بالکل حرام قرار دیا ہے۔ جس کے اوپر جائز قتل ہے، آپ کسی نے قتل کر دیا، اسلام کہتا ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، کسی نے قتل نہیں کیا اور آپ جا کر اس کو قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، ایسی ہی کسی مولوی کے کہنے پر، تو میرے بھائی یہ غلط ہے، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر رحم مادر کے اندر بچہ ہے، اب کسی نے کہہ دیا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے یہ بیٹی ہے، وہ بیٹی تو نہیں ہو سکتی، یہ بھی بیٹی ہے، رحم مادر میں مار دے، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام۔ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ کام نہیں کرتے، ان کو معلوم ہے جو اللہ پوری کائنات کو کھلا سکتا ہے، پوری کائنات کو پال سکتا ہے، وہ ہماری بچے کی بھی پرورش کر سکتا ہے، وہ قتل نہیں کرے گا، وہ ناجائز طور پر کسی کے اوپر چھری نہیں چلائے گا، تلوار نہیں چلائے گا، بم نہیں پھینکے گا۔ ہاں او یہودیوں ذرا تصور کرو، آج فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر بمباری کرنے والوں، اگر تم بمباری کرو تو تم کو آتنکواد نہیں کہا جاتا ہے، اور یہ اگر فلسطین والے تمہارے پر اگر بمباری کریں اور اپنی عزت بچانے کے لیے اور اپنی جگہ بچانے کے لیے اگر تمہارے پر یہ حملہ کرے تو اس کو آتنکواد گھوشت کر دیا جاتا ہے، آتنکواد اس کو بولا جا رہا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے میرے بھائیوں؟ ذرا تصور کرو، تو میں بچے کو بھی نہیں چھوڑا، اسلام نے تو بچوں کو مارنے کا اجازت نہیں دیا ہے، عورتوں کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، اسلام نے تو لڑائی کا بھی سسٹم بتایا ہے، اسلام نے بھی قانون بتایا ہے، جب کہیں پہ تم جا کر کے لڑائی کرو تو بچوں کو قتل مت کیا کرو، عورتوں کو مارنے کی کوشش مت کرو، اسلام نے باقاعدہ اتنا بچوں کے اوپر رحم کیا ہے۔ آج تمہاری بمباری ہے، باقاعدہ ہاسپٹل کے اوپر تم بمباری کیا کرتے ہو، اور ہاسپٹل میں بچے بھی ہیں، ہاسپٹل میں بچیاں بھی ہیں، ہاسپٹل میں عورتیں بھی ہیں، زخمی سے نڈھال ہیں، آج تم بمباری کر کے پورے ہاسپٹل کے اڑا رہے ہو اور اپنے آپ کو تم بڑا اچھا سمجھتے ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ کا وہ نیک بندہ ہو نہیں سکتا ہے جو قتل کرتا ہو، قتل کرنے والا اللہ کا نیک بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناجائز قتل نہیں کرنا چاہیے، جائز ہے، آپ کو قتل کیا جائے گا، قتل کا بدلہ قتل ہے، اور اسلام نے قانون اتنا فالو کر دیا ہے، اتنا سخت ہے، اسی وجہ سے قتل ہے کہ سعودی عرب کے اندر بہت کم لوگ کسی کا مرڈر قتل کرتے ہیں، وہاں قانون ہے اگر قتل کرو گے تو قتل کا بدلہ قتل قانون ہے۔ یہ واقعہ آپ کو سمجھانا نہیں چاہ رہا ہوں، کسی نے ناجائز طور پر انجانے میں کسی کا قتل کر دیا، کسی کو مار دیا، وہاں کے لوگ، اور قتل جب مار دیا تو باقاعدہ حکومت نے اس کو
یہ آرڈر دیا کہ اس نے قتل کیا تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا. ہاں دو آپشن تھے کہ اگر اس کو پیسہ دے کر کے دیت دے کر کے پیسہ دے کر کے اس کو راضی کر سکتے ہو تو راضی کر لو اس کے گھر والے کو تم قتل سے بچ جاؤ گے, یا اگر یہ گھر والے تمہیں معاف کر دے تو تم بچ جاؤ گے. لیکن دونوں شرطیں ان دونوں ان کے گھر والے نے نہیں مانا. کا قتل میرے بیٹے کا میرے گھر والے کا کیا ہے, ہم کو سکون اسی وقت لے کے اس کو قتل کیا جائے گا. انسان سعودی عرب کے اندر دیکھا گیا قتل کے بدلے قتل. یہاں بھی قانون ہو جائے تو آدمی قتل نہیں کرے گا. وہ پیسے کے چکر میں کبھی بھائی کا قتل ہو رہا ہے, زمین و جائیداد کے چکر میں کبھی چچا کا قتل کر رہا ہے, کبھی باپ کا قتل کر رہا ہے, کبھی کس کا قتل کر رہا ہے, کبھی اس کا قتل کر رہا ہے. میرے بھائی کیوں اسلام کہتا ہے قتل کا بدلہ قتل, لیکن جائز کہاں ہے وہی, ایسے نہیں. ایسے تو اسلام کہتا ہے کسی جانور کو بھی قتل کرنا, کسی جانور کو بھی مارنا اسلام کی نظر میں مہا جہنمی ہے. وہ ایک عورت ایک بلی کو باندھ دیا, نہ کھلایا نہ پلایا, قتل کر دیا, مار دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخل النار, عورت جہنم کے اندر داخل ہوگی. والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وہ قتل نہیں کرتے اللہ کے اسپیشل بندے. ولا يزنون, وہ زنا نہیں کرتے ہیں, اپنے شرعہ کی حفاظت کیا کرتے. والذین لفروجہم حافظون, اللہ کے نیک بندے وہ جو اپنے شرعہ کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ کی نیک بندیاں وہ ہیں جو چند پیسوں میں بک کر کے اپنے جسم کی نمائش نہیں کرتی ہے, جو 4000 روپے لے کر کے کسی بستر کو گرم نہیں کرتی ہے, وہ اپنے جسم کی حفاظت کیا کرتی ہے, زنا نہیں کرتی ہے. اور وہ نوجوان زنا سے بچتے رہتے ہیں. آج کے نوجوانوں کو دیکھیے زنا کیفوں میں جاتے ہیں, آج کے نوجوانوں کو دیکھیے زنا کاری میں ملوث ہو چکے ہیں. کہ اللہ کے اسپیشل بندے نہیں ہو سکتے ہیں. اسپیشل بندے وہ ہیں جو زنا نہیں کرتے ہیں. جب نبی اکرم سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے, تو آپ نے جواب دیا تھا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک. سب سے بڑا گناہ یہ کہ بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے, کسی اور کی پوجا پاٹ کرے, کہ اللہ کی درشٹی اللہ کی نظر میں سب سے بڑا پاپ ہے. پھر پوچھا گیا ثم اللہ کے نبی کے بعد کون سا گناہ ہے, آپ نے جواب دیا تھا ان تقتل ولدک خشیۃ یتیم معک, اپنے بچے کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ تمہیں کھلانا اور پلانا پڑے گا. یہ بھی اللہ کی نظر میں بڑا پاپ ہے. پھر پوچھا گیا کون سا گناہ, تو آپ نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ تم زنا کرو, پڑوسی کی لڑکیوں کے ساتھ تم زنا کرو. پڑوسی ایسا ہوا کرتا ہے کہ آنا جانا لگا رہتا ہے, پڑوسی آپ کے اوپر بڑا وشواس رکھتا ہے, اور وشواس گھات کر دینا, وشواس کو قتل کرنا, اور اس کی بیٹی اور بہن کے ساتھ زنا کرنا, یہ اللہ کی نظر میں بڑا گناہ ہے. تو اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زنا نہیں کرتے, جو قتل نہیں کرتے, جو شرک نہیں کرتے. میرے بھائیو, اللہ کے اسپیشل اور خاص بندہ بنو. دنیا تو کٹ جائے گی ہماری اور آپ کی, محلوں میں رہنے والے کی بھی زندگی کٹ رہی ہے, جھونپڑیوں میں رہنے والے کی زندگی کٹ رہی ہے, سب کی زندگی کٹ جائے گی. لیکن اسپیشل بندہ بن کر کے اگر زندگی کٹے گی تو میرے بھائیو